آئیے اس وضاحتی جائزے میں ایک انتہائی اہم تاریخی اور مذہبی دستاویز پر نظر ڈالتے ہیں۔ آج ہم اس مخصوص اردو تحریر کا باقاعدہ ترجمہ کریں گے اور اسے مختلف حصوں میں تقسیم کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس تاریخی متن میں کچھ ایسے غیر معمولی دعوے بیان کیے گئے ہیں جو صدیوں سے زیر بحث رہے ہیں، تو بنا کسی تاخیر کے سیدھا اس میں غوطہ لگاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس اصل دستاویز پر غور کرتے ہیں۔ بظاہر یہ ایک سادہ سی فہرست لگتی ہے، لیکن اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب 8 مختلف معجزات کو اردو زبان میں درج کیا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ محض حقائق کا کوئی بے ترتیب مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک خاص اور گہری ترتیب موجود ہے جسے ہم آگے چل کر ڈی کوڈ کریں گے۔ تو یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تحریر تاریخ کی سب سے نمایاں ترین شخصیات میں سے ایک کے بارے میں آخر کیا دعویٰ کرتی ہے؟ ہم کسی بھی قسم کی بحث یا بیرونی تبصرے میں پڑے بغیر خالصتاً اس متن کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کریں گے تاکہ ان 8 نکات کو بالکل ان کی اصل روح کے مطابق سمجھا جا سکے۔ ہمارا پہلا موضوع ہے منفرد جسمانی خصوصیات۔ اس دستاویز کی شروعات ان دعووں سے ہوتی ہے جو عام انسانی اور طبعی حدود کو عبور کرتے نظر آتے ہیں۔ ابتدائی 4 جسمانی معجزات کا ترجمہ کچھ یوں ہے: پہلا، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ دوسرا، آپ کو کبھی جمائی نہیں آئی۔ تیسرا، آپ جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے۔ اور چوتھا، آپ کے پسینے میں خوشبو تھی۔ یہ تمام نکات مل کر ایک ایسی ہستی کا تصور پیش کرتے ہیں جو عام حیاتیاتی قوانین سے بالکل مستثنی تھی۔ ذرا اس پہلے دعوے پر غور کریں، آپ کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا۔ یہ بصری طور پر کس قدر حیران کن اور منفرد خصوصیت ہے۔ یہ بات فوراً ہماری توجہ اپنی جانب کھینچ لیتی ہے اور واضح کرتی ہے کہ یہاں ذکر ایک عام انسانی دائرے سے ہٹ کر ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ نقطہ بڑی خوبی سے اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ کو مکمل یعنی 360 ڈگری کا بصری ادراک حاصل تھا۔ جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے۔ یہ جملہ ایک طرح کی مافوق الفطرت حسی صلاحیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اچھا، جسمانی استثناء کی بات تو ہو گئی، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ متن جانوروں کی دنیا اور حشرات کے ساتھ تعلق کو کس طرح بیان کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمارا دوسرا موضوع ہے جانداروں کے ساتھ ہم آہنگی۔ اس حصے میں جانوروں اور حشرات کے رویے پر بات کی گئی ہے۔ مخلوقات کے ساتھ تعامل کی 2 خاص صفات بتائی گئی ہیں۔ پہلا، آپ پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، اور دوسرا، آپ جس جانور پر سوار ہوئے وہ کبھی نہ بتکا نہ بھاگا۔ یہ دراصل پرامن ہم آہنگی کی ایک انتہائی شاندار تصویر کشی ہے۔ خاص طور پہ اس تفصیلی دعوے کو دیکھیں کہ آپ پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ ان خصوصیات کو کتنی باریک بینی سے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ کوئی ہوا میں کی گئی بات نہیں، بلکہ روزمرہ زندگی کے ایک انتہائی چھوٹے پہلو کا گہرا مشاہدہ ہے۔ حشرات اور جانوروں کے ذکر کے بعد اب یہ متن ہمیں ایک اور ہی سطح پر لے جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تحریر قدرتی عناصر اور جغرافیائی ماحول کے ساتھ تعامل کو کس طرح بیان کرتی ہے۔ تیسرا موضوع، بے جان فطرت پر اختیار۔ اب ذرا ان آخری 2 نکات کو دیکھیں جن کا تعلق زمین، پانی اور قدرتی عناصر کے ساتھ ہے۔ ترجمہ کچھ یوں ہے: آپ جس پانی میں اپنا لعاب دہن ڈالتے وہ میٹھا ہو جاتا۔ اور آخری نکتہ یہ ہے کہ آپ کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی۔ یہاں خصوصیات محض حیاتیاتی دائرے تک محدود نہیں رہیں، بلکہ مکمل ماحولیاتی دائرے تک پھیل گئی ہیں۔ اس نقطے کو نمایاں کرنا واقعی بہت ضروری ہے۔ پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز کا آنا۔ یہ جملہ بڑی خوبصورتی سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ارد گرد کا بے جان قدرتی ماحول بھی گویا ایک مجسم اور باشعور شکل میں اس ہستی کے ساتھ رابطے میں تھا اور مکمل احترام کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اب آتے ہیں حتمی اختتامیے کی طرف، یعنی اس دستاویز کا بالکل آخری حصہ۔ اب ہم اس اصل دستاویز کے بالکل نچلے حصے پر غور کرتے ہیں، خاص طور پر اس جملے پر جو فہرست کے آخر میں کوٹیشن مارکس کے اندر اکیلا موجود ہے۔ یہ ایک واحد فقرہ ہے جو پوری فہرست کو ایک حتمی شکل دیتا ہے۔ اور یہ آخری جملہ ہے، سبحان اللہ۔ یہ ایک معروف عربی فقرہ ہے جس کا سیدھا سا ترجمہ اللہ پاک ہے یا اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے کیا جاتا ہے۔ اس دستاویز کے آخر میں اسے محض ایک لفظ کے طور پر نہیں بلکہ عقیدت کے اظہار اور ایک مذہبی اختتامیے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ان 8 معجزات کی فہرست کو ایک روحانی نقطۂ کمال فراہم کرتا ہے۔ ان تمام حیران کن تفصیلات اور منظم دلائل کو دیکھنے کے بعد ایک گہرا سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ ایسی تاریخی تحریریں اور منظم فہرستیں نسل در نسل ثقافتی اور مذہبی افہام و تفہیم کو کس طرح تشکیل دیتی ہیں؟
ان تاریخی صفات کو اس قدر باریک بینی سے محفوظ کرنے اور آگے پہنچانے کا وسیع تر سماجی اثر کیا ہوتا ہے؟ ہمارا یہ وضاحتی جائزہ یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے، لیکن یہ یقیناً ایک ایسا پہلو ہے جو ہم سب کو مزید سوچنے اور تحقیق کرنے کی دعوت دیتا ہے۔